حدیث شریف کے مطابق 12 مئی تک کرونا وائرس ختم ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ثریا ستارہ آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو زمین سے تمام وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور ماہرین فلکیات کے مطابق یہ ثریا ستارہ 12 مئی کو آسمان پر طلوع ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور امام بخاری کی شرائط پر صحیح ہے۔ امام قرطبی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ہر زمانہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جلد از جلد ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، آمین۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہے جس میں ایک دیوبندی مفتی اعظم امریکہ محترم منیر احمد صاحب نے مسند احمد کی ایک حدیث کی انٹرپریٹیشن کر کے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین سے آفت اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ ستارہ ثریا 12 مئی 2020 کو طلوع ہوگا، لہذا کرونا کی وبا بھی 12 مئی 2020 تک ختم ہو جائے گی۔ اگر واقعی ایسی کوئی حدیث ہے تو کنفرم کر دیں تاکہ ہم نان مسلمز تک یہ پیغام پہنچا کر ان پر اسلام کی حقانیت ثابت کر سکیں۔ شکریہ، مع السلام۔ وعلیکم السلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نہ کرے جی آپ لوگوں کو انگریزی آئے یا گوروں کو اردو آئے کہ ان تک یہ آپ لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز پہنچیں جس میں آپ لوگوں نے اس قسم کے غیر علمی دعوے کیے ہوئے ہیں اور احادیث کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے۔ اس حدیث کا دور دور تک کوئی اس قسم کے وبائی امراض کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے، یا ریویلڈ نالج ہو، کتاب و سنت کا علم، یا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، یعنی سائنس کا علم۔ ان دو علوم کے سوا کسی تیسرے علم کو اسلام نہیں مانتا ایتھینٹسٹی کے طور پر۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ اس طرح کی تمام چیزیں توہمات ہیں، اور اسلام بالکل توہمات کے اگینسٹ ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے، یہ نحوست کی نشانی ہے، توہم پرستی ہے۔ شیشے کا ٹوٹنا جو ہے وہ بری خبر کا پیش خیمہ ہے۔ کوا اگر گھر کے منڈیر پہ بیٹھا ہو تو مہمانوں کے آنے کی امید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کہیں پر سفر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ہندوؤں کے زیر اثر مسلمانوں کے ہاں آئی ہیں۔ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ اسے ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے، یعنی وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم، اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج سپورٹ کرتا ہے۔ اب رہا یہ جو دیوبندی مولانا ہے، جن کو دیوبندی مفتی اعظم امریکہ بھی کہتے ہیں، ان کی یہ ویڈیو بدقسمتی کے ساتھ میں نے بھی دیکھ لی، کیونکہ یہاں پہ بھی کافی لوگ بھیج رہے تھے کہ جی دیکھیں اس طرح کی کوئی حدیث ہے مسند احمد میں۔ تو جب ہم نے مسند احمد کھولی تو اس وقت جو آپ کے پاس پی ڈی ایف 14 جلدوں میں اویلیبل ہے، یا مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اس کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 5105 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ میری خواہش ہے کہ یہ حدیث نا آپ کسی بھی ایسے مسلمان یا غیر مسلم کے سامنے جس کو صرف اردو پڑھنی آتی ہو، چاہے وہ 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کو کہیں کہ بیٹا ذرا یہ حدیث پڑھو اور اس میں سے بتاؤ یہ مطلب نکلتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جو پھلوں کی تجارت ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو بیان کریں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہا کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کی تجارت کرنے سے منع فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ آہا کیا ہے؟ عین الف
اور ہا اور پھر آگے ہا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے یہ اس وقت کی نشانی ہے کہ وہ آہا کا یا آفت کا پیریڈ چلا جاتا ہے. وہ آفت کس پہ آتی ہے؟ پھلوں کے اوپر، یعنی ان کو کیڑا لگ جانا، ان کا خراب ہونا، یا پھلوں کے پکنے کا پیریڈ جو ہے جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے. اور اس کی نشانی عرب کے لوگوں نے رکھی ہوئی تھی کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے، اور آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے یعنی گرمیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے 12 مئی آلموسٹ، تو اس وقت تک جس پھل کو کیڑا لگنا ہوتا تھا، اس پہ آفت آنی ہوتی تھی، وہ آ چکی ہوتی تھی، اور جس نے پک کر تیار ہونا ہوتا تھا وہ تیار ہو چکا ہوتا تھا. تو ثریا ستارے کا کوئی آفت کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹائم پیریڈ کو ڈیفائن کیا گیا. جیسا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر مونسون ہمیں پتہ ہے ساون کا مہینہ ہے، جولائی اگست کے اندر آتا ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے کہ آفات کا مہینہ ہے یہ، وہ تو آنی ہوتی ہے ہر دفعہ، ایک نیچرل پروسیس ہے. تو یہ اس چیز کا ذکر تھا، نہ کہ اس کا کسی وبائی مرض کے ساتھ یا کسی کورونا کی آفت کے ساتھ ریلیٹڈ تھی یہ چیز. یہ بالکل انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر کے اندر بھی عموماً 15 اپریل کے بعد جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی گندم کی کٹائی کب ہوگی تو آپ کہیں گے 15 اپریل. تو عبداللہ بن عمر سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ پھلوں کے بیچنے کا پیریڈ کون سا ہے کہ جس سے پہلے آپ پھل نہیں بیچ سکتے؟ تو انہوں نے کہا ثریا ستارہ جب نظر آئے گا نا اس کے بعد آپ پھلوں کو بیچ سکتے ہیں. اور اس کی ڈیٹیل پوری صحیح مسلم میں، تو مسند احمد میں تو بڑی دور چلے گئی، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے عبداللہ بن عمر سے. چونکہ انہوں نے درس نظامی کے کورس میں بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ تو اصول برکت کے لیے ہوتی ہے. یہ میرا مقصد کوئی ٹانٹ کرنا نہیں ہے، صرف ان کے فالورز کو جگانا ہے کہ جن لوگوں پہ آپ نے رلائے کیا ہوا ہے نا، وہ لوگ علم حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں تو اسلام 360 موجود ہے نا، تو صحیح مسلم کا میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3864 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے اوپر بھی باب موجود ہے. کئی ایک طرق اس کے امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو پھلوں کی تجارت ہے وہ پھلوں کو کیڑا لگنے، ان پہ آفت آنے کے پیریڈ جو ہے نا اس سے پہلے آپ پھلوں کی تجارت نہیں کر سکتے، اس کے بعد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل 2193. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو وبا کا پیریڈ ہے وہ وبا جو پھلوں کے اوپر آتی ہے، کرونا نہیں سر، پھلوں والی وبا، اس پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کی تجارت کرنا منع ہے. اور اس کے نیچے امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے ہیں ایک اور صحابی تھے سیدنا زید ابن ثابت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 2193، کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر لوگ درختوں پہ لگے ہوئے پھلوں کا سودا کیا کرتے تھے. جب خریدار آتا تھا تو وہ رونا پیٹنا ڈال دیتا تھا کہ جناب تم نے میرے ساتھ یہ کھجور کا سودا کیا ہے، یہ تو کھجور کو کیڑا لگ گیا ہے، یہ کھجور جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے. تو وہ ہر دفعہ جھگڑا ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہارے درخت جو ہیں یہ پھل پک نہ جائیں اس وقت تک تم ان کے ساتھ سودا نہ کرو. اور آپ علیہ السلام فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ ثریا ستارے کا طلوع ہونا، یعنی وہ گرمیوں کا پیریڈ شروع ہونا. تو وہ گرمیوں کا پیریڈ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے طور پہ بتایا گیا، یہ کوئی نشانی نہیں ہے. نہ اسلام کے مزاج میں کوئی ستارہ پرستی یا علم نجوم والا کوئی سلسلہ موجود ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے. یہ سر بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود تھی، میں نے اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو بتا دی.